افسانہ باد شمال. افسانہ نگار فرحت پروین. آواز ام انشا. اس سے متعلق ہر بات ایک خواب، ایک گمان سا لگتی ہے، جیسے تھی بھی اور نہیں بھی. اس سے ملاقات بھی عجیب تھی. میں اپنے دفتر میں بیٹھا تھا. کام کرتے کرتے جو ہی میں نے نظر اٹھائی، کھڑکی کے پردے کی جھلمل سے وہ آتی دکھائی دی. خواتین کا میرے دفتر میں آنا کوئی اچنبے کی بات نہیں، میرا کاروبار ہی ایسا ہے. میں ایک فیشن ڈیزائنر ہوں. اس میں محنت کے علاوہ کوفت بھی بہت ہے کہ آپ اکثر اوقات گاہکوں کو مطمئن ہی نہیں کر پاتے. کیسی کیسی پیاری صورتیں آتی ہیں، لیکن ان کی کج بحثیاں دوسرے ہی روز ان کی تصویر بدل دیتی ہیں. اس لیے میں اب عورتوں کو دیکھ کر بڑا محتاط کاروباری رویہ اختیار کر لیتا ہوں. اس میں شک نہیں، کچھ بھولی فاختائیں بھی آتی ہیں. تب مجھے اپنا کام بہت پیارا لگنے لگتا ہے. بعض تو کام ختم ہونے کے بعد بھی ملنے چلی آتی ہیں. یوں کام اور گھر داری کے یکساں معمول میں سے کچھ وقت تازہ دم ہونے کو مل جاتا ہے. وہ دفتر میں داخل ہوئی. میں حسب عادت کھڑا ہو گیا. وہ میری طرف توجہ دیے بغیر بیٹھ گئی. چاروں طرف نظر دوڑانے کے بعد اس کی نظر مجھ پر پڑی تو بولی، ارے آپ بھی بیٹھیے نا. یوں لگتا تھا دفتر اس کا ہے اور میں ملنے آیا ہوں. اس کے چہرے پر ایسی ہی لاپرواہی، بے فکری اور اطمینان تھا. وہ ایک بار پھر دفتر کا جائزہ لینے لگی. میں حیران سا بیٹھا اس کی حرکات و سکنات دیکھ رہا تھا. چاروں طرف کا بھرپور جائزہ لینے کے بعد وہ بولی، آپ نے اتنی تصویریں کیوں لگا رکھی ہیں؟ اور میرے جواب دینے سے پہلے ہی بولی، یہ آپ کے ڈیزائن کیے ہوئے ملبوسات ہوں گے. اور ایک بار پھر میرے جواب دینے سے پہلے بولی، ویسے مجھے ان میں ذرا سی بھی دلچسپی نہیں. اور پھر اطمینان سے کرسی کی ٹیک لگا کر پہلی بار پوری طرح میری طرف متوجہ ہوئی. میں تو ویسے ہی آپ سے ملنے چلی آئی. اس نے یوں کہا جیسے پرانے جان پہچان والے کہتے ہیں. اس لیے مجھے یہ کہنے کی ہمت نہ ہوئی کہ اس کا تعارف کیا ہے. عنایت ہے آپ کی، میں نے اظہار اخلاق و انکسار کہا. اچھا چلتی ہوں. وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی. اگر زحمت ہی کی ہے تو چائے تو پی کے جائیں. پھر کبھی صحیح. وہ الوداعی انداز میں ہاتھ اٹھا کر بولی اور مجھے حیران چھوڑ کر چلی گئی. اس کے جانے کے بعد میں کچھ دیر اس کے متعلق سوچتا رہا. وہ ان لوگوں میں سے تھی جو اپنی موجودگی کے احساس سے فضا کو معمور کر دیتے ہیں اور اس میں ان کی ظاہری حیت کا کوئی دخل نہیں ہوتا. ویسے وہ خاصی خوش شکل تھی اور سلیقے سے پہنے اوڑھے ہوئے تھی. پھر کچھ ملاقاتی آ گئے اور بات آئی گئی ہو گئی. ایک دن چھوڑ کے وہ پھر آتی دکھائی دی اور میں پانچوں حواس کے ساتھ چوکنا ہو کر بیٹھا. وہ اسی بے تکلفی سے آئی اور بیٹھ گئی. اس روز اس نے دفتر اور تصویروں پر کوئی توجہ نہ دی، بلکہ میز پر رکھے گلدان میں لگے پھولوں کو چھوا اور جواب طلبی کے انداز میں بولی، آپ نے نقلی پھول کیوں لگا رکھے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ہر موسم میں موجود رہتے ہیں. مگر ہر موسم کے اپنے پھول ہوتے ہیں، کوئی بھی موسم پھولوں سے خالی نہیں ہوتا. اس نے پرخیال انداز میں کہا. مگر یہ پھول مرجھاتے نہیں. اس کی آنکھوں میں سوچ کے گہرے بادل اتر آئے. شاید پھولوں کا حسن ان کے مرجھا جانے میں ہی ہے. میں نے اپنی ہی بات کی تردید کی. اس کی آنکھوں سے بادل چھٹ گئے اور شفاف جھیلوں جیسی روشنی چمک کر ابھر آئی. پھول کبھی نہیں مرجھاتے، وہ تو سدا بہار ہوتے ہیں. جب آپ پھولوں کو تصور میں لاتے ہیں تو کیا آپ کے ذہن میں ہمیشہ مہکتے مسکراتے پھول نہیں آتے؟ جی ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. میں ابھی تک اس سے متعارف نہیں تھا. نہیں، یہ میں غلط کہہ رہا ہوں. متعارف تو میں ہو چکا تھا، صرف نام نہیں جانتا تھا. اور میں نے سوچا میں اس سے نام نہیں پوچھوں گا. اس سے فرق ہی کیا پڑتا ہے؟ خود بتا دے تو اور بات ہے.
کیا آپ چائے کے لیے صرف پہلی ملاقات میں پوچھتے ہیں؟ وہ شرارت سے مسکرائی۔ نہیں، ہر ملاقات پر پوچھتا ہوں، مگر رخصت کے وقت۔ میں ہنسا۔ نہیں نہیں، رہنے دیجیے، میں چلتی ہوں، میں آپ کا وقت ضائع کر رہی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اس کی گھبراہٹ سے محظوظ ہوتے ہوئے بولا، آپ چائے پیے بغیر ہرگز نہیں جا سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ کچھ الجھی سی بیٹھ گئی۔ ایک روز بعد وہ پھر موجود تھی۔ میں کام میں مصروف تھا۔ ایک گاہک کی فرمائش تھی کہ ایک ایسا منفرد ڈیزائن کا لباس ہو جس کی کامدانی کے ہر پھول، ہر پتی کی ترکیب میں لو کا لفظ بنے۔ کام دلچسپ بھی تھا اور چیلنجنگ بھی۔ میں پوری توجہ سے کام میں منہمک تھا کہ وہ آ گئی۔ اس وقت مجھے اس کا آنا ذرا سا کھٹکا۔ اس وقت کئی آئیڈیاز میرے ذہن میں تھے جن کے نکل جانے کا ڈر تھا۔ آج تو میں یقیناً آپ کے کام میں حارج ہوئی ہوں گی، لیکن میرے خیال میں کبھی کبھی تھوڑا خود غرض ہو جانے میں کوئی حرج نہیں۔ میں مسکرا دیا۔ وہ بات بڑی قطعیت سے کرتی تھی اور اکثر اپنے سوالوں کے جواب میں اسے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی۔ اس کی نظر میز پر پھیلے ہوئے کاغذ پر پڑی جس پر میں مختلف زاویوں اور لائنوں سے، پھولوں اور پتوں سے لو لکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سینکڑوں دیے جل اٹھے اور چہرہ گلابی رنگ میں بھیگ گیا۔ ایک گاہک کی فرمائش ہے، میں نے فوری وضاحت ضروری سمجھی، اگرچہ مجھے ڈر تھا یہ روشنی، یہ رنگ بجھ جائیں گے، مگر وہاں وہی جگمگ، وہی جھلمل تھی۔ بہت دلچسپ خیال ہے، مگر پیار کی تجسیم بہت مشکل ہے۔ اس کے تو ہزاروں رنگ ہیں، ہزاروں روپ ہیں، ایک پارچے میں کیسے سمائیں گے؟ ہاں، محبت اور موسیقی کی تجسیم ناممکن ہے۔ میں نے دیکھی ہے موسیقی کی تجسیم۔ روشنی اور بڑھتی جا رہی تھی، رنگ اور شوخ ہوتے جا رہے تھے۔ موسیقی کی تجسیم؟ ہاں، قوس قزح کے رنگوں کے 7 فوارے تھے جو ابھرتے ڈوبتے سروں کے ساتھ اوپر اٹھتے اور نیچے گرتے تھے۔ مگر اس سے موسیقی کی گہرائی تو نہیں دیکھی جا سکتی نا، یہ تو صرف زیر و بم ہے۔ اس نے صرف اسبات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ رفتہ رفتہ اس کی آنکھوں اور چہرے کا رنگ معمول پر آنے لگا، بلکہ اس کے چہرے کی تازگی اور معصومیت پر سنجیدگی غالب آتی جا رہی تھی۔ اس روز اس کے جانے کے بعد میں دیر تک اس کے متعلق سوچتا رہا۔ میں کوئی ایسا پارسا نہیں کہ لڑکیوں کی صحبت سے لطف اندوز نہ ہوں۔ کبھی کبھی کوئی لطیف جملہ اچھال دینا، کوئی ذومانی بات کہہ دینا، میٹھی نظروں سے دیکھ لینا تو چلتا ہی رہتا ہے، مگر اس لڑکی کے لیے میرا دل نہ مانا کہ کوئی ایسی بات کہوں جو میرے دل میں نہ ہو۔ وہ ایسی ہی سیدھی اور سچی لگتی تھی اور میں اسے کسی غلط فہمی میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ اگرچہ اس نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی تھی، مگر اس کا یوں روز روز چلے آنا اور میرے معمولات میں شامل ہو جانا کسی بھی صورتحال پر منتج ہو سکتا تھا۔ اگر اس نے اپنا تعارف نہیں کرایا تو مجھے چاہیے کہ میں تعارف ضرور کرا دوں۔ ہو سکتا ہے وہ نہ جانتی ہو کہ میں شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ ہوں اور مجھے اپنی بیوی سے بہت محبت ہے۔ یوں ہلکی پھلکی سی بے ضرر خوش وقتی کو میں اپنا حق سمجھتا ہوں، مگر یہ لڑکی مختلف تھی۔ ممکن ہے وہ بھی شادی شدہ ہو، کہ وہ ایسی بھی کم عمر نہیں، مگر خود کفیل لڑکیاں عموماً شادی کا جھنجھٹ پالنے سے گریز کرتی ہیں، یہ بھی ذہین اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لگتی ہے۔ بہرحال مجھے صورتحال واضح کر دینی چاہیے، اپنے حالات کی وہ خود ذمہ دار ہے۔ یہ سب باتیں سوچ کر مجھے کچھ اطمینان سا ہوا، ورنہ تو ایک بے سکونی سے دل میں گھر کرنے لگی تھی۔ اگلے روز میں نے دفتر میں قدم رکھا ہی تھا کہ وہ آ گئی۔ مجھے خوشگوار حیرت ہوئی۔ وہ آ کر حسب معمول بیٹھی نہیں۔ اس کے ہاتھوں میں خوش رنگ پھولوں کا گلدستہ تھا۔ گلدستہ اس نے میز پر رکھا اور کارڈ میرے ہاتھ میں تھما کر بولی، میں کافی دیر سے گاڑی میں بیٹھی آپ کا انتظار کر رہی تھی، ملے بغیر جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔
तो आप जा रही हैं? हाँ। कहाँ? मुसाफिरों के ठिकाने बदलते रहते हैं। एक उदास मुस्कुराहट उसके होंठों पर बिखर गई। चलती हूँ, उसने घड़ी देखते हुए कहा। मैं इस गैर मुतवक्को सूरत हाल के लिए ज़हनी तौर पर तैयार न था। मुझे सदमा हुआ। मैंने मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया। चंद सेकंड तक वो मेरा, या शायद मैं उसका हाथ थामे रहा। मुझे ऐसा लगा जैसे उसकी आंखें झिलमिलाई हों। अगले ही लम्हे वो खामखा हंसी और चली गई। मैं उसके पीछे पीछे उसे छोड़ने बैरूनी दरवाजे तक गया, मगर उसने पलट कर देखा ही नहीं। मेरा दिल चाहा उसे रोक कर कहूँ, नाम तो बताती जाओ, मगर ज़ुबान ने साथ न दिया और मैं कुछ उदास सा लौट आया। उसके लाए हुए फूल गुलदान में लगाते हुए मैं कुछ और उदास हो गया। कार्ड खोला तो 2 छपे हुए सेहतो खुशी के दुआया फिक्रों के अलावा इस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। वो पुरवाई के लतीफ़ झोंके की तरह आई और चली गई, बेनामो बेसमत। कोई 1.5 हफ्ते बाद उसका ख़त आया। सरबस्ता राज ने अपने आप को खोल दिया था, मगर जो खुलकर भी नहीं खिला था। बगैर किसी उन्वान, बगैर किसी खताब के चंद जुमले उसने लिखा था। शमाल की तरफ की खिड़कियां खुली रखना, मैं हवा की सूरत तुम्हारे चारों तरफ फैल जाऊंगी, तुम्हें छू लूंगी, तुम्हें महसूस कर लूंगी। फासले मुझे अपनी याद तुम तक पहुंचाने से कैसे रोक सकते हैं? तुम 2 घंटियां बजने तक फ़ोन न उठाया करो। फिर रोज़ाना दिन में कई बार ऐसा होता कि 2 घंटियां बजने के बाद फ़ोन बंद हो जाता। मैं समझ जाता उसी का फ़ोन था। अगर मैं फुर्सत से होता तो उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा देता। मसरूफ़ होता, गाहक मौजूद होते, या कभी ना वक्त ऐसा होता तो बाज़ औक़ात गुस्सा आता और कोफ्त होती। रफ्ता रफ्ता औक़ात तकरीबन मुकर्रर हो गए। दिन में 1 या 2 बार फ़ोन आता, मगर नागा कभी नहीं हुआ था। ये मामूल बरसों पर मुहित रहा। एक रोज़ पूरा दिन गुजर गया, मगर वो 2 घंटियों बाद बंद हो जाने वाला फ़ोन ना आया। रात तक चिड़चिड़ेपन ने मुझे आ लिया। मैं बिला वजह कई लोगों से उलझ पड़ा। रात ठीक से नींद भी ना आई। दूसरी सुबह दफ्तर में आने पर फ़ोन आया तो मैं इंतज़ार में था कि उसी का फ़ोन होगा, मगर जब फ़ोन 2 घंटियों बाद बंद हो जाने की बजाय बजता ही चला गया तो मुझे गुस्सा आने लगा। मुझे हैरत हुई कि कोई कैसे किसी रिश्ते, किसी ताल्लुक़ के बग़ैर भी आपकी ज़िंदगी में शामिल हो सकता है। 2-3 रोज़ और इसी तरह गुजर गए और आज मुझे उसका ख़त मिला है। इतने बरसों में ये उसका दूसरा ख़त है। उसी तरह बग़ैर किसी तख़ातुब के, बग़ैर किसी नाम के उसने लिखा है। हर शख्स की ज़िंदगी में कई लोग आते हैं जो उसे चाहते हैं। मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे कई लोग आए। मेरी एक खपती सी दोस्त थी जो कहती थी, अगर कोई किसी को चाहे और वो भी उसे जवाबन चाहने लगे तो ये ऐसा ही है जैसे खुद से मोहब्बत की तौसीक करना। वो कहती थी, तुम उसे इसलिए चाहते हो कि वो तुम्हें चाहता है। उसने मुझे नीली फटिक की नज़्म आई हैव कम टू द कंक्लूजन सुनाई और मैं भी कायल हो गई थी। वो नज़्म तुम भी सुनो। I have come to the conclusion, she said, that when we fall in love, we really fall in love with ourselves. That we choose particular people because they provide the particular mirrors in which we wish to see. And when did you discover the surprising bit of knowledge? He asked. After I have broken a few
very fine mirrors, she said. वो कहती थी, चाहना चाहे जाने से बड़ी मुसर्रत है, बहुत बड़ी। खुद से बुलंद होकर अपनी ज़ात की नफ़ी करके किसी और को चाहना तुम्हें क्या से क्या बना देता है, शायद मैं बता न सकूं। अल्फाज इस एहसास का अहाता करने से कासिर हैं। ये एक एजाज़ है जो सिर्फ वसीउ ज़र्फ़ लोगों के लिए मखसूस होता है। इसलिए कि खुद तुमने ऐसा किया है। मैं कहती, हाय कमबख्त, तूने पी ही नहीं। वो मुझ पर तरस खाती। वक्त गुज़रता रहा और मुझे कोई ऐसा न मिला जिसके लिए मेरे बंजर दिल से मोहब्बत का सोता फूटे। और उस शाम मुझे तुम दिखाई दे गए। तुम्हारे डिज़ाइन किए हुए मलबूसात की नुमाइश थी। लड़कियों ने तुम्हें घेर रखा था। तुम मुझे अच्छे लगे। क्यों अच्छे लगे मुझे नहीं मालूम। यूं ही होता है, जब कोई हमें अच्छा लगता है तो बस लगने लगता है। वजूहात हम बाद में तलाश करते हैं, दलीलें तराशते हैं दिमाग को समझाने के लिए कि कोई हमें क्यों अच्छा लगा। ये दिल भी अजीब चीज़ है, इसकी अपनी ही दुनिया है। जब हम इसके भेदभाव समझ नहीं पाते तो इसे पागल कह देते हैं। मैंने भीड़ में शामिल होना पसंद न किया और दूसरे रोज़ तुम्हें मिलने चली आई, और तब मैंने जान लिया कि मैंने उस बड़ी मुसर्रत को पा लिया है, चाहने की, खुद से बुलंद होने की। मुझे मालूम हो चुका था तुम मेरी मंजिल नहीं हो सकते, मगर मैं तो सफ़र आगाज़ कर चुकी थी। ये सफ़र बजाय खुद एक मुसर्रत है, दुख भरी मुसर्रत, जो तुम्हें माला माल कर देती है, सोच से, गुदास से। कितनी ही अनदेखी वसअतें, अनजानी गहराइयाँ तुम्हारी ज़ात को लामहदूद कर देती हैं। पूरी दुनिया समा जाती है तुम्हारे अंदर। मैं चली आई कि मुझे जाना ही था। तुम अपनी छोटी सी दुनिया में मगन थे और ये मुसर्रत मेरे हिस्से में आई थी, तुम्हारे नहीं। ये एजाज़ मुझे मिला था। किश्वरे दिल का ये दस्तूर भी अजीब है कि मुहिब अपने महबूब को हाले दिल ज़रूर सुनाना चाहता है, चाहे इसका कुछ भी हासिल ना हो। मैं भी तुम्हें याद करती रही, तुम्हें भी इससे बाखबर रखा। अगरचे इससे हमेशा ही मेरी बेताबियों में इजाफा हुआ है। मेरी छोटी सी दुनिया है और इसके कई मसाइल भी हैं, मगर तुम्हें उनसे क्या दिलचस्पी होगी। तुमने तो ये तक नहीं पूछा था कि मैं कौन हूँ। मैं शिकायत नहीं कर रही, क्योंकि इस समुंदर में मैं अकेली उतरी थी। तुम्हारी मोहब्बत के मोती को मैंने अपने दिल के सदफ में हमेशा के लिए महफूज कर लिया है, दमे वापसी तक। क्या पता इसके बाद भी मैं शमाल की हवा के साथ तुम्हें छूने आऊं। ताज़ा फूल मेरे गुलदान में मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, हर मौसम के अपने फूल होते हैं, कोई मौसम फूलों से खाली नहीं होता। मैंने शुमाल के रुख की खिड़कियां खोल दी हैं और बादे शुमाल मुझे चारों तरफ से घेरे हुए सरगोशियों में कह रही है, मोहब्बत के हज़ारों रूप होते हैं, मोहब्बत की तजसीम नामुमकिन है। मैंने कहा था, लेकिन अब मैंने मोहब्बत की तजसीम देख ली है, तुम्हारी सूरत।